مرزا سے رفع دین کے متعلق سوال کیا گیا تو مرزا نے اس کا تفصیل سے جواب دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ نماز کے اندر رفع دین یہ سنت بئی معنی ہے کہ یہ طریقہ ہے اور اس طریقے کو آپ نہیں بدل سکتے اور اس طریقے کو اختیار کرنا فرض ہے، اور اس پر حدیث بھی پیش کی۔ آپ نوافل چھوڑنے کی رعایت تو دیتے ہیں لیکن رفع دین کی رعایت کیوں نہیں دیتے؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے، مزہ ہے نا۔ ہم تو دونوں کو سنت سمجھتے ہیں بھئی، دونوں سنتیں اس طرح کی نہیں ہیں۔ سنت میں فرق ہے، ایک سنت ہے طریقہ اور ایک سنت وہ ہے جو ایک اضافی عمل ہے۔ مثلا فجر کے 2 فرض پڑھنا سنت ہے، نبی اسلام فجر پڑھتے تھے نا، لیکن اپنی انٹینسٹی میں یہ فرض ہے، اور جس طریقے سے نبی اسلام نے پڑھا اسی طریقے کو آپ نے فالو کرنا ہے، اپنی طرف سے آپ طریقہ نہیں کر سکتے۔ تو نماز کے اندر طریقہ آپ نے سنت اڈاپٹ کرنا ہے، چاہے آپ فرض نماز پڑھیں چاہے نفلی نماز۔ جو آپ فرض کام بھی کر رہے ہیں نا، اس کو آپ نے کرنا سنت کے مطابق ہے، یعنی نبی اسلام کے طریقے پہ۔ وہ طریقہ نہیں آپ بدل سکتے، جو نبی اسلام کا طریقہ ہے آپ اس کو نہیں بدل سکتے۔ تو طریقہ اور چیز ہے اور جو اضافی کام ہے وہ اور چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں جب آپ نوافل یا سنت موقدہ بھی پڑھیں گے وہ بھی سنت کے مطابق پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے تو وہ بھی سنت کے مطابق۔ یہاں سنت سے مراد ہے طریقہ نبی کا نہیں چھوڑ سکتے، طریقہ نبی کا اڈاپٹ کرنا وہ فرض ہے، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھی ہے۔ مرزا کی ساری بات کا حاصل یہ ہے کہ نماز کے اندر جو سنتیں ہوتی ہیں وہ طریقے کے معنی میں ہیں، اس طریقے کو بالکل نہیں بدلا جا سکتا، نہیں چھوڑا جا سکتا، اور اس طریقے کو اختیار کرنا فرض ہے۔ اور اس پر دلیل پیش کی صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو۔ تو جس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی اسی طریقے سے ہی پڑھنی پڑے گی، اس طریقے کو نہ چھوڑا جا سکتا ہے نہ بدلا جا سکتا ہے۔ یہ تھا مرزے کی تصویر کا ایک رخ۔ اب دوسرا رخ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اسی ویڈیو کے ٹھیک 1 ہفتے بعد مرزے نے جو ویڈیو ریکارڈ کروائی اس میں مرزے سے چند ایک مسائل پوچھے گئے، ثنا کے متعلق پوچھا گیا، اور اسی طرح سلام کے وقت گردن پھیرنے کے متعلق پوچھا گیا۔ تو اس وقت مرزے نے کیا جواب دیا وہ آپ سن لیں۔ ہم نماز سٹارٹ الحمد شریف سے کر سکتے ہیں، ثنا پڑھنا ضروری ہے، ثنا سنت ہے، یہ دعائے استفتاح ہے نماز کو سٹارٹ کرنے کی۔ ادروائز اگر آپ ڈائریکٹ سورۃ الفاتحہ سے بھی سٹارٹ کریں اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ، تب بھی درست ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ثنا نماز کے اندر والی سنت نہیں ہے؟ کیا یہ طریقے کے معنی میں نہیں ہوگی؟ کیا اس طریقے کو اختیار کرنا فرض نہیں ہوگا؟ کیا اس طریقے کو چھوڑا جا سکتا ہے، بدلا جا سکتا ہے؟ اور صلو کما رأیتمونی اصلی والی حدیث یہاں فٹ نہیں ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا یہاں ضروری نہیں ہوگا؟ ایک ہی ہفتے کے بعد مرزے کا اصول اتنا بدل گیا، بالکل 180 ڈگری بیان آ گیا۔ یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ اصول بدل کیوں رہا ہے؟ دوہرا معیار کیوں ہے؟ کیا کسی حدیث میں ہے کہ ثنا کے بغیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہو؟ اب مرزا کے شاگرد انصاف سے بتائیں کہ مرزے کا پہلے والا بیان صحیح تھا یا اب والا بیان صحیح ہے؟ یہ بیان تو تھا ثنا کے متعلق۔ اسی ویڈیو میں سلام کے وقت گردن پھیرنے کے متعلق بھی مرزے نے ایک بیان دیا ہے، وہ بھی سن لیں۔ کیا نماز کے اختتام پر سلام پھیرنا لازم ہے؟ اگر ہے تو شیعہ حضرات کی نماز درست ہے۔ خروج بالسنع ہی ضروری ہے، چاہے وہ سلام کے ذریعے ہو یا جس طریقے سے اہل تشیع کرتے ہیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ اہل تشیع نماز کے آخر میں گردن نہیں پھیرتے۔ مرزے نے ان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ طریقہ بھی درست ہے، گردن پھیرے بغیر نماز مکمل کر لی جائے۔ اور مرزا کہتے ہیں کہ اصل خروج بسنع ہی ہے، یہ ضروری ہے۔ تو یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ خروج بسنع ہی ضروری ہے اور گردن پھیرنا ضروری نہیں ہے؟ یہ فرق کسی حدیث میں ہے یا مرزے نے اپنی طرف سے بنایا ہے؟ ادھر تو مرزا کہہ رہا تھا کہ جو طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا اس طریقے کو اختیار کرنا فرض ہے، اس طریقے کو تبدیل نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی والی حدیث پڑھ رہا تھا۔ یہاں مرزے کو کیا ہو گیا؟ یہ بھی تو طریقہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس طریقے کو کیسے بدلا جا سکتا ہے، کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اس طریقے کو اختیار کرنا کیوں فرض نہیں ہے؟ کیا کسی حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گردن پھیرے بغیر نماز مکمل کر دی ہو؟ جب ایسی کوئی حدیث نہیں ہے تو پھر یہاں مرزے کا اصول کیوں بدل گیا؟ اب یا تو مرزے کی 1 ہفتہ پہلے والی بات درست ہے یا 1 ہفتہ بعد والی بات درست ہے، دونوں باتیں درست نہیں ہو سکتی۔ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اس رفع الدین کی آپ بات کر رہے ہیں، بھئی میرے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ کی سنت سے ہٹ کے نماز پڑھیں اور میں آپ کو کہوں کہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ میں تو کہوں گا کہ وہ رسول اللہ والی نماز نہیں ہوگی، باقی اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔
سوال یہ ہے کہ مرزے کے پاس یہ گارنٹی کہاں سے آ گئی تھی کہ ثنا کے بغیر بھی نماز درست ہے اور گردن پھیرے بغیر بھی نماز درست ہے جیسے اہل تشیع کرتے ہیں؟ یہ گارنٹی مرزے کو کس نے دی ہے؟ وہاں مرزا یہ کیوں نہیں کہہ سکتا تھا کہ جی میں گارنٹی نہیں دے سکتا اور یہ نماز سنت کے خلاف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی نماز نہیں ہے؟ یہ بات وہاں کیوں نہیں کہہ سکتا تھا؟ آج تک مرزے نے ثنا اور گردن پھیرنے کے متعلق کبھی بھی اس طرح کا بیان نہیں دیا۔ کیوں؟ یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ شیعہ نماز میں دعا عجیب طریقے سے کرتے ہیں اور سلام بھی عجیب طریقے سے۔ ٹھیک ہے، وہ عجیب طریقے بھی ثابت ہیں بھائی۔ آپ کا رفع الیدین کرنا حنفیوں کو عجیب طریقہ لگتا ہے، تو وہ تو سنیوں میں آپس میں بھی اس طرح چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اہل تشیع کی جب بات آئی تو مرزے نے کتنی آسانی سے گنجائش دے دی کہ جی نماز ہو جاتی ہے، جبکہ اہل تشیع جس طریقے سے نماز مکمل کرتے ہیں وہ طریقہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آج تک مرزے نے اس طریقے پر کوئی حدیث پیش نہیں کی، اس کے باوجود آسانی سے گنجائش دے رہا ہے۔ لیکن جب رفع دین کی بات آتی ہے تو مرزا کتنی سختی پر آ جاتا ہے۔ یہ اصول کیوں بدل رہا ہے؟ فتویٰ کیوں بدل رہا ہے؟ رفع دین نماز میں کرنا فرضی ہوتا ہے یا صرف سنت ہے؟ پوری نماز ہی سنت ہے جی۔ رفع دین کو بیچ میں کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں؟ سنت کا مطلب ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ، تو پوری نماز نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آپ کا یہ طریقہ ہے کہ آپ 5 نمازیں پڑھتے تھے، 5 نمازوں میں ہر رکعت کو آپ جس طرح ادا کرتے تھے وہ آپ کا طریقہ ہے، وہ اسی طریقے پہ کرنی ہے، اس کی آگے تقسیمیں نہیں ہونی ہیں۔ یہ اصول مرزے کو ثنا کے متعلق کیوں نہیں یاد آیا؟ یہ اصول مرزے کو اہل تشیع کے سلام کے طریقے کے متعلق کیوں نہیں یاد آیا؟ وہاں مرزے نے بڑی آسانی سے گنجائش دے دی تھی، اور یہاں مرزا کہہ رہا ہے نہیں، جو طریقہ آپ نے اختیار کیا اسی طریقے کو ہی اختیار کرنا ہے۔ اور پھر مرزے نے جو بات کی، مرزا کہتا ہے کہ جی یہ تقسیمیں درست نہیں ہے کہ یہ سنت یہ فرض، یہ تقسیم درست نہیں ہے۔ جب مرزے کو خود کو ضرورت ہوتی ہے تو مرزا خود تقسیمیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب مرزے نے یہ کہا کہ جی ثنا سنت ہے، اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا نماز درست ہے، تو کیا مرزا تقسیم نہیں کر رہا کہ کچھ افعال ایسے ہیں جن کے بغیر بھی نماز درست ہے اور کچھ افعال ایسے ہیں جن کے بغیر نماز درست نہیں؟ تو یہ تقسیم تو مرزے نے کر دی۔ اسی طرح گردن کوئی نہ پھیرے تو مرزا کہتا ہے نماز درست ہے، تو تقسیم تو مرزا خود کر رہا ہے کہ کچھ افعال کے بغیر نماز درست ہے، کچھ افعال کے بغیر نماز درست نہیں ہے۔ لیکن جب بات رفع دین کی آتی ہے تو مرزا کہتا ہے یہ تقسیمیں درست نہیں ہیں، یعنی جب مرزے کا دل کرے تو تقسیم درست ہے اور جب دل نہ کرے تو تقسیم درست نہیں ہے۔ یہ شریعت تو نہ ہوئی، یہ تو مرزے کے دل کی خواہش ہو گئی۔ دوسرے لفظوں میں مرزے نے شریعت کو اپنے ہاتھ کا کھلونا بنایا ہوا ہے، کسی ایک اصول پر نہیں رہتا۔ پتہ نہیں تہاڈا دین مانے نہیں، مجھے سمجھ آندی کہ کیڑا ہے کہ دین مانے یار، تہاڈا سمجھ نہیں آندی شاہ جی۔ مرزے کا یہ ڈائیلاگ سب سے بہتر خود مرزے پر سچا آتا ہے، کیونکہ مرزا خود کسی ایک اصول پر کھڑا نہیں ہوتا، کبھی کوئی اصول کبھی کوئی اصول، کبھی کسی طرف کبھی کسی طرف۔ انگلی اٹھانا سنت ہے، واجب تو نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اوپر تلے 4 حدیث ہیں صحیح مسلم میں، اور روایت یہی ہے کہ آپ نے انگلی اٹھا کے رکھنی ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ شیطان پہ یہ یعنی تلوار سے زیادہ سخت ہے یہ انگلی کا اٹھانا، یہ سنت ہے۔ اہل تشیع تو بالکل قائل نہیں ہے اس کے، تو اگر کوئی نہیں اٹھاتا تو یہ سنت والا معاملہ ہے، یہ یعنی فرض کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے، جب اہل تشیع کی بات آئی اب کیٹیگریاں بھی بن گئیں، اب نماز کے اندر تقسیمیں بھی ہونے لگ گئیں۔ لیکن جب رفع دین کی بات آئی تھی تو مرزے نے کیا کہا تھا کہ جی یہ تقسیمیں نہیں ہونی۔ اہل تشیع چونکہ انگلی نہیں اٹھاتے تو مرزے نے یہاں اصول بدل دیا اور کہا کہ یہ سنت ہے، فرض کی کیٹیگری میں نہیں آتا، لہذا اگر کوئی نہیں اٹھاتا تو نماز ہو جائے گی۔ اچھا، رفع دین کے متعلق کیا بیان دے رہا تھا؟ مرزا تو کہہ رہا تھا کہ یہ سنت بئی معنی ہے کہ یہ طریقہ ہے اور اس طریقے کو بدل نہیں سکتے، چھوڑ نہیں سکتے، اور اس طریقے کو اختیار کرنا فرض ہے۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، یہ حدیث بھی سنا رہا تھا۔ یہاں سب کچھ ختم ہو گیا اور بڑی آسانی سے گنجائش نکل آئی۔ واہ مرزا واہ، اتنے رنگ تو گرگٹ نہیں بدلتا جتنے رنگ مرزا بدلتا ہے۔ لیکن جو نماز کا طریقہ ہے یہ وہ سنت ہے جس کو جان بوجھ کر اگر کوئی بدلے گا تو وہ لعنت کا مستحق ہوگا۔ جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سنت چھوڑنے والے پر لعنت، اس سنت سے مراد مسواک نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، پگڑی نہیں ہے، اس سے مراد وہ سنت طریقہ ہے جو نبی علیہ السلام نے سکھایا۔ تو رفع الیدین فرض نماز کے اندر جب آپ کرتے ہیں تو وہ سنت طریقے کے طور پر ہوتا ہے، وہ جسٹ ایک سنت کے طور پر نہیں ہوتا جس طرح مسواک ہے۔ رسول اللہ کا طریقہ آپ نہیں بدل سکتے۔ اس طرح کا بیان آج تک مرزے نے ثنا کے متعلق، گردن پھیرنے کے متعلق، انگلی اٹھانے کے متعلق نہیں دیا۔ کبھی مرزے نے کسی ویڈیو میں نہیں کہا کہ جو ثنا جان بوجھ کر چھوڑے، انگلی جان بوجھ کر نہ اٹھائے، گردن جان بوجھ کر نہ پھیرے
تو وہ لعنت کا مستحق ہے اور وہ اس طریقے کو نہیں بدل سکتا، یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے، کبھی یہ بیان نہیں دیا۔ یہ منافقت کیوں ہو رہی ہے؟ بلکہ مرزا وہاں بیان یہ دے دیتا ہے کہ جی یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نماز درست ہے۔ واہ جی واہ! رفع الیدین جو سنت ہے نا، یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے۔ جو نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دینا وہ لعنتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ آج تک مرزے نے کسی ویڈیو میں یہ بات نہیں کی کہ جو تشہد میں انگلی نہ اٹھائے وہ لعنتی ہے، جو سلام کے وقت گردن نہ پھیرے وہ لعنتی ہے۔ مرزے کو سارے فتوے یاد آتے ہیں صرف رفع دین پر، اتنی منافقت کیوں ہے؟ اور اہل تشیع نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد آمین بھی نہیں کہتے، بلکہ ان کے نزدیک آمین کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن آج تک کبھی مرزے نے اس پر فتویٰ بازی نہیں کی، کبھی بھی مرزے نے یہ بات نہیں کی کہ نماز کے اندر آمین چھوڑنے والا لعنتی ہے، یہ سنت کو چھوڑ رہا ہے، کبھی یہ نہیں کہا۔ کوئی ایسی حدیث جس سے ثابت ہو کہ رفع دین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ جی قیامت تک ٹائم ہے، ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں اس طرح کی حدیث کہ ہم لوگوں کو یہ بتا دیں۔ اچھا قیامت تک ٹائم ہے اور ڈھونڈ رہے ہیں؟ مرزے سے کوئی پوچھے کیا اس کو یہ حدیث مل گئی ہے کہ ثنا کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ کیا اس کو یہ حدیث مل گئی ہے کہ تشہد میں انگلی اٹھائے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ کیا اس کو یہ حدیث مل گئی ہے کہ سلام کے وقت گردن پھیرے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ اس سے مراد کیا ہے تو وہ کچھ دنوں میرا کلپ چڑھ جائے گا، مجلس نمبر 10 میں نے جواب دیا تھا، اور اس کی ہیڈنگ ہوگی کلپ کی رفع الیدین کے دشمن، کیونکہ وہ کہتے ہیں رفع الیدین سنت یہ چھوڑ دی تو کیا ہے۔ اس میں نے یہ حدیث بیان کی تھی اور پھر میں نے بتایا تھا کہ جو نماز فرض ہے اس کے اندر جو سنتیں ہیں وہ آپ جان بوجھ کے اس کو تکا بوٹی نہیں کریں گے۔ ثنا چھوڑنے پر، آمین چھوڑنے پر، انگلی نہ اٹھانے پر، گردن نہ پھیرنے پر کبھی مرزے نے تکا بوٹی کا لفظ نہیں بولا۔ کبھی مرزے نے ویڈیو کلپ بنانا تو دور کی بات ہے، ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا کہ وہ آمین کے دشمن ہے جو آمین نہیں کہتے، شیعہ آمین نہیں کہتے نماز میں۔ کبھی مرزے نے یہ نہیں کہا کہ وہ انگلی اٹھانے کے دشمن ہے، سنت کے دشمن ہے۔ کبھی مرزے نے یہ نہیں کہا کہ وہ گردن پھیرنے والی سنت کے دشمن ہے۔ اور ثنا چھوڑنے والے کے متعلق کبھی مرزے نے اپنی زبان سے یہ جملہ نہیں بولا کہ وہ ثنا کا دشمن ہے، لیکن سارے فتوے اس کو صرف رفع دین پر یاد آتے ہیں۔